بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عابد اور فاسق کے اعمال کی کہانی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا ہی نیک عابد اور زاہد تھا۔ سب لوگوں میں اس کی بڑی عزت تھی۔ اس کی نیکی اور پارسائی کا بڑا چرچا تھا۔ اسی علاقے میں ایک اور شخص تھا۔ لوگ اسے بہت برا انسان سمجھتے تھے۔ وہ تھا بھی ایسا ہی بد عمل، بد کردار، کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دن اس گناہگار اور فاسق و فاجر نے دیکھا کہ وہ نیکوکار ایک میدان میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے، مگر اللہ کے اس ایک نیک بندے پر ایک بادل کے ٹکڑے نے سایہ کر رکھا ہے۔ گناہگار نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل میں بڑا شرمسار ہوا اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس چلچلاتی دھوپ میں جہاں دور دور تک سایہ نہیں ہے، بادل کے ایک ٹکڑے نے صرف اس لیے اس پر سایہ کر رکھا ہے کہ یہ اللہ کا ایک نیک بندہ ہے۔ کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ کیا عجب کہ اس کی برکت سے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یہ شخص اس عابد و زاہد کے پاس گیا، اس کے ساتھ سائے میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے سے ہی عابد و زاہد کے دل میں یہ خیال آیا کہ اپنے زمانے کا بدترین گناہگار اور پوری قوم میں بدنام شخص ہے، اس کے ساتھ تو کوئی بھی اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، یہ میرے پاس کہاں بیٹھا ہے؟ یہ خیال آتے ہی اس رسوائے زمانے کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ وہ اٹھ کر چل دیا، لیکن بادل کا وہ ٹکڑا بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا اور اس گناہگار کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ پیغمبر وقت کو وحی آئی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ نئے سرے سے اپنے اعمال کی ابتدا کرو، کیونکہ فاسق و فاجر نے جو کچھ کیا، ہم نے اس کے خلوص، حسن نیت اور جذبہ شرمساری کے سبب اسے بخش دیا اور اس کی پچھلے تمام خطائیں معاف کر دی، اور اس عابد کی تمام نیکیاں اور اچھے اعمال اس کے تکبر کی وجہ سے اسے چھین لیے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو، شاید اللہ کے ہاں ایک اچھا عمل کرنے سے وہ اللہ کے ہاں آپ سے زیادہ محبوب بن جائے۔ اللہ ہمیں ہدایت کامل عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔